آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کافی تاکید فرمائی ہے۔ آج کل ہم اپنے پڑوسیوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، خصوصاً شہری علاقوں میں پڑوسی ایک دوسرے سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ پڑوسی کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پڑوسیوں کی ایک دوسرے سے واقفیت، آپس میں میل جول رکھنے اور ایک دوسرے کے ضروریات سے واقف رہنے کے لیے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، شریعت کا جو حکم ہے وہ تو یہاں تک ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اور اتنا بار بار یہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ سمجھ کہ شاید یہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں شامل بھی نہیں کیا جائے گا؟ ہاں جی، تو پڑوسی کا حق کتنا زیادہ ہے، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، بڑے کا حق، چھوٹے کا حق، یہ تمام حقوق اللہ پاک نے مقرر کیے، تو شریعت تو آپ کو یہ بتائے گا۔ اب اس پر عمل کیسے کیا جائے، یہ ہر جگہ اپنا اپنا طریقہ ہوگا، مختلف حالات ہوں گے، مختلف حالات میں مختلف طریقے ہوں گے۔ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ معاملے کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، ظاہر مطلب ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہے اس کے مطابق بات ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر مذہب تو آپ کو نہیں وہ کرے گا، کیونکہ ظاہر حالات تو ہر جگہ مختلف ہے، تو اس کے حساب سے اب اس میں کم از کم یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جو کی پوائنٹ ہے جو ہر جگہ کام آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کسی کا حق رکھنے سے روک رہا ہے اس چیز کی بات، اس کی بات نہ مانو، اس کو تقاضے کو دباؤ، بس۔ تو کون سی چیز ہے؟ نفس، ٹھیک ہے، مطلب ہر جگہ مسئلہ اسی کا نکل آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نفس کے تقاضوں کو دبا کر، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ صرف خود غرض ہے، نفس سے زیادہ خود غرض کوئی چیز نہیں ہے۔ نفس صرف اپنا ہی بھلا چاہتا ہے، کسی اور کا نہیں، اور اپنا بھی نہیں چاہتا اصل میں، کیونکہ اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے خیال کے مطابق اپنا فائدہ چاہتا ہے، یعنی جس کو یہ فائدہ کہتا ہے۔ اب اگر اس کا علم اس کو نہیں ہو، سمجھ نہ ہو، جیسے بچے کو سمجھ نہیں ہوتا، ہاں جی، تو وہ بعض دفعہ جیسے یہ پاور پلگ ہے، اب ان کے اندر دو بچے لڑ سکتے ہیں، ایک کہتا ہے میں اس میں انگلی دیتا ہوں، دوسرے کہتا ہے میں اس میں انگلی دیتا ہوں۔ اب وہ چاہتا ہر ایک مطلب بچہ ہے کہ میں اس کے اندر انگلی دے دوں، یہ اس کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے، لیکن سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط چاہتا ہے، اپنے موت کو چاہ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے نفس کو سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ وہی چاہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو نفس کی مخالفت کرنا ضروری نہیں کہ دنیا میں آپ کو تکلیف ہو، نقصان ہو، بلکہ این ممکن ہے کہ نفس کی نہ چاہنے کی وجہ سے آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ مثلا یہ ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں، تو نفس کیا چاہتے ہیں؟ پرہیز کرو۔ نفس کیا چاہتے ہیں؟ پرہیز کرو، نہیں چاہتا، اس وقت آپ نفس کی نہیں مانیں گے، ہاں جی، تو نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ نفس کی نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض دفعہ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر وہ بھی بد پرہیزی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر بد پرہیزی کرتے ہیں نا، سب نہیں کرتے ہیں۔ آج تو وہ کس کی مان رہے ہیں؟ اپنے علم کی مان رہے، اپنے علم کی نہیں مان رہے، وہ کس کی مان رہے؟ اپنے نفس کی مان رہے، تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے۔ تو اسی طریقے سے نفس جو ہوتا ہے وہ جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے، اب ذرا تھوڑا سا لنک سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھو انسان کے اندر تین چیزیں ہیں نا، نفس ہے، عقل ہے، دل ہے۔ تو نفس کے جذبات نہیں ہوتے، خواہشات ہوتی ہیں، دل کے جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جذبات پر خواہشات کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عقل جو ہے
یہ دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، جذبات کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور نفس کے خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن یہ تب ہوگا جب عقل کے اوپر نفس یا جذبات کا اثر نہیں ہو. بعض دفعہ انتہائی خوشی کے اندر انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ جذبات کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بھول جاتا ہے. کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، اس کا مطلب اس کو عقل نہیں ہوتی، مطلب وہ اپنے عقل کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے، یا عقل اس کو سگنل دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مان رہا ہوتا. ہاں جی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ سسٹم بنانا پڑتا ہے. تو وہی سسٹم تصوف ہے، مطلب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اب جو پڑوسی کا حق ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے، اس کو حق دینے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کا حق اس کو دینا پڑے گا. اب میں آپ کو خود غرضی کی بات بتاؤں پڑوسی کے بارے میں. مثلا یہ راستہ ہے، ہر آدمی اپنے گھر سے گند کو اٹھا کر دوسرے کے گلی میں یا دوسرے کے نالی میں یا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیتا. اب اگر اس کے گھر کے سامنے کوئی یہ کرے تو کیا کرے گا؟ آرام سے مان لے گا میں بھی کرتا ہوں تو کوئی بات نہیں، دوسرا بھی کرتے مان لے گا. سب سے زیادہ وہی لڑے گا جو یہ حرکت کر رہا ہے. تو خود غرضی ہے یا نہیں ہے؟ یہی خود غرضی ہے نا. اب اگر میں رات کو 2 بجے اٹھ کے مجھے کام پڑ گیا اور میں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کیل ٹونک رہا ہوں اور پڑوسی بیچارہ سو رہا ہے، وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ نیند نہیں آتی. اب شاید مجھے علم بھی نہ ہو لیکن میں نے پڑوسی کو تکلیف دی. اگر پڑوسی مجھے اگلے دن بتایا ہی نہیں تو شاید مجھے کبھی بھی علم نہ ہو کہ میں نے ایک پڑوسی کو تکلیف دی ہے، اگر مجھے خیال نہ ہو. لیکن اگر میں اپنے عقل کو فارغ رکھوں گا یعنی نفس سے، تو عقل مجھے کہہ سکتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیا یہ وقت اس کام کا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا. www.darsequran.com